الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم۔ جن حضرات نے سنتیں ادا فرمائی ہوں پہلے آ کر اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ سامنے کی صفوں میں تشریف لا لیں، اس لیے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی رہے گی اور پھر دوسروں کو کسی اعتبار سے کوئی خلل نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہم تقریباً گزارش اس کی کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے مسجد کے اندر یا ہر مسجد کے اندر ایک سسٹمیٹک طرز ہونا چاہیے کہ باہر سے آنے والا کوئی شخص دیکھے تو اسے محسوس ہو کہ یہ باشعور ہو، بہرے ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور انصاف پسند لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ ہر زمانے کے اعتبار سے جن جن چیزوں کی ضرورت ہو ان چیزوں سے لیس ہو، یعنی اس اعتبار سے تیار رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے قوت۔ چونکہ قرآن پاک اصولی بات کرتا ہے، وہ جزیات کے اندر نہیں جاتا، وہ سب ٹاپکس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتا، وہ پرنسپلس کی بات کرتا ہے۔ تو اس لیے اس نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا جو ہر زمانے اور ہر حالات کے اندر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اس سے سیکھنے کے مواقع میسر ہیں۔ آگے ہم بتائیں گے کہ اس وقت میں کس قوت کی ضرورت ہے، پھر مقصد بتایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ آگے اس آیت کے آگے ایک لفظ استعمال کیا ومن رباط الخیل۔ یہ اس وقت ہمارے آج کی ٹاپک کا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو سکپ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ آگے فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں بلکہ اس کے خلاف زندگی گزر کرتے ہیں، بسر کرتے ہیں، گزارتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ ظالم کہلاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ ظالم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوت کو جمع کرو جس سے ایسے لوگوں کا مقابلہ ہو سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی، چونکہ یہ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے اور اس قرآن کے اندر سابقہ امتوں کا تذکرہ بھی ہوا ہے اور ان کے اصولوں کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو فرمایا اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیونکہ وہ علیم ہے، تم نہیں جانتے، کیونکہ تمہیں جو ذہن دیا گیا ہے یا تمہارے اندر جو قوتیں رکھی گئی ہیں اس کا تعلق محدود ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتے، تم نہیں جانتے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اس کے بعد جو بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، کہ جو کچھ بھی تم ایسے مقابلوں کے لیے تیار کرو گے اور اس میں اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ گے یا پیسوں کو لگاؤ گے یا اسکلس کو لگاؤ گے، تنفقوا، انفاق سے مراد صرف پیسے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جس شخص کے اندر جو صلاحیت ہو اس صلاحیت سے انسانیت کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس فائدے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا یا اپنی صلاحیت کو لگا دینا، یہ انفاق کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو کچھ بھی ایسے مواقع کے لیے تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا آخرت میں اور دنیا میں بھی ہم دیں گے۔
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور یہ بدلہ دینے میں ہم اپنی بات سے مکرتے نہیں ہیں، ہم پورا بدلہ دیتے ہیں۔ تو گویا 4-5 باتیں ہیں۔ ایک بات تو قوت جمع کرنے کی، اور وہ قوت ہر زمانے کے اعتبار سے بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت آگے ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کی قوت ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے امن و انصاف قائم ہو سکے، ظلم کا خاتمہ ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس زمانے میں کس قوت کو لوگوں کے اندر رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو قوت تمہارے اندر رکھی گئی ہے اس کو اللہ کے راستے کے لیے خرچ کرنا، اور جو تم خرچ کرو گے اس کے سلسلے میں برابر برابر بدلہ دیا جائے۔ یہ تھی قرآنی انداز کی بات، اصولی بات۔ آج کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ غلامی کا ہے، لیکن جسمانی غلامی نہیں، ذہنی غلامی۔ انگریز اس وقت میں اس ملک میں آئے تھے تو انہوں نے اس ملک کے لوگوں کو جسمانی غلام بنایا، اور اس سے پہلے بھی ایسے دور گزرے، لیکن یہ جو دور ہے یہ ذہنی غلامی کا ہے۔ اس لیے ذہنی غلامی اور فکری غلامی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، جس سے سب سے زیادہ انفلوئنس ہو سکتا ہے، اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر تمہیں بھی عقل دی گئی ہے، تمہارے اندر بھی پوٹینشل رکھا گیا ہے، سکلز رکھے گئے ہیں، لیکن تم نے اگر ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا اور ان فساد برپا کرنے والے لوگوں کے خلاف جو اس وقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم بات ہو سکتی ہے اس کو نہیں اپنایا، تو ایسی صورت میں تم سے آخرت میں پوچھو گی۔ کیا ہے آج کا موڈ، آج کے لوگوں کا شعور، اور کیسے لوگ ذہنی غلام بنتے جا رہے ہیں۔ ذہنی غلام بننے میں جس چیز کو سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے میڈیا۔ میڈیا کا استعمال اس وقت میں لوگوں کو ذہنی غلام بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اب کہیں گے کہ وہ کیسے، وہ تو ہم لوگ روزانہ دیکھ رہے ہیں، سب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، لیکن چند اشارے کرتے ہوئے آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں ماحول ظلم اور ظالموں کا تسلط ہے، مظلومین کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، لیکن بتایا جاتا ہے میڈیا پر، اب وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اور ہمارے پاس جو اور بھی سسٹم اس کے چلتے ہیں، مختلف طبقے تمام چیزوں کے اندر مرج ہوتا ہے، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس ملک میں سب جو ہے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ تو اب دیکھنے والے لوگ اس میڈیا کے تھرو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ کبھی بتایا یہ جاتا ہے کہ اس ملک میں کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو ان کے مذہب سے نکال کر اپنے مذہب کی طرف لا رہے ہیں۔ اب دیکھنے والے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے، اور اسے ہم نہیں دوسرے لوگوں نے پیش کرنا شروع کر دیا۔ جو ابھی ایک ٹرینڈ ٹاپک چل رہی ہے جس فلم کی، اور جسے ملک کے وزیر اعظم بھی اپنے بیانات میں دے رہے ہیں، غور کرنے کی بات ہے کہ اس پر جن غیر مسلم بھائیوں نے اس کی حقیقت کا انکشاف کیا ہے، اور جو جس نے یہ چیز کو بنایا اس کی بہت ٹرینڈنگ پر وہ ویڈیو چلی، اس نے بات واضح کی پورے دلائل کے ساتھ میں کہ ایک واقعے کو لے کر اس کے سلسلے میں اتنا پروپیگنڈا کرنا کہ پورے ملک کے خاص طبقے کے لوگ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں، یہ جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹ کا
جو ہے انبار ہے، لیکن دیکھ رہا ہے ایک طبقہ. تو یہ کس کے ذریعے سے ذہنوں کو ذہنی غلام بنانے کے سلسلے میں کوشش ہو رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جس قرآن پاک کے اندر ایسی قوتوں کو جمع کرنے کی بات کہی گئی تھی، جس قرآن پاک کے اندر اپنے آپ کو ایسے تیار کرنے کی بات کہی گئی تھی، اس قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا اور اس کو جاننا ہی چھوڑ دیا. تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ تبدیل کر رہے ہیں. جن کو جب تک ذمہ داری دی جاتی ہے اور ایک وقت دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے، ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کیجیے، مظلومین کے حق میں آواز اٹھائیے، ان کا سہارا بنیے. لیکن اگر وہ قوم جس کو اس کی تعلیم دی گئی ہے وہ اگر ان چیزوں کو نہیں اپناتی ہے یا اس کو اگنور کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ غنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ہم سے بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تم جب کام کے ہی نہیں ہو تو چلو ڈسٹ بن میں چلے جاؤ، اور ہم تمہاری جگہ دوسری قوموں کو اٹھائیں گے. وہ اٹھانے کی شکلیں مختلف انداز میں یہاں دکھائی دے گی. کس نے دی تھی سچ کی تعلیم؟ کس نے دی تھی ظالموں کے خلاف میں آواز اٹھانے کی بات؟ اور پوری امت ہے کہ سوئی ہوئی ہے سوائے چند. سب کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مانتے ہیں، تو پھر ماننا پوری اعتبار سے ہو رہا ہے یا بہت ساری چیزیں چھوٹ رہی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات فرما دی کہ ایسی قوتوں کو جمع کرو، اپنے آپ کو اس سے لبریز کرو. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی فرمایا اللہ یعلم کہ اس وقت کی کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، اس اعتبار سے ہم نے تمہارے اندر وہ چیز رکھی ہے، لیکن تم اس کا استعمال نہیں کرتے. اس لیے کچھ عرصے سے یہ بڑا جو ہے ذہن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے خلاف میں آواز اٹھا رہے ہیں. جی ضرور ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیجیے کہ وہ جو بہت سارے لوگ اس ظلم کے خلاف میں آواز اٹھا رہے ہیں وہ حق پرست ہیں یا اب حق کے قریب آ رہے ہیں. اس لیے ہم نے اس سے پہلے بھی بات یہ بتائی تھی کہ جب گیلیکسیز وغیرہ کے بارے میں انکشافات ہوئے تھے، ناسا نے جو رپورٹ شائع کی تھی، اس سلسلے میں جب رپورٹ آئی تو لوگوں نے ٹویٹ کرنا شروع کیا. کیا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے علاوہ بہت ساری کائنات ہے، آفاق ہیں، آفاق، اور اس میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن تم کہاں جانتے ہو؟ اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی. تو دوسروں نے جب رپورٹ پیش کی تو لوگوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی، بہت اچھا کیا، لیکن تھوڑا سا پلٹ کر پوچھنے کو جی یہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کی آیت پر یقین آج آیا تھا یا جس وقت میں شعور آیا تھا اس وقت میں آ گیا؟